الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ نبی علیہ السلام کے سیرت کے سلسلہ وار درس، چونکہ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا جو واقعہ تھا وہ گزر گیا۔ آج والے سبق میں جو بنو ہاشم کے ساتھ مقاطعہ جو مشرکین مکہ کا ہوا، آج اس کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے کتنا ظلم مسلمانوں پہ کیا ہے، نبی علیہ السلام پہ کیا ہے، اور شیب ابی طالب پر جتنے بھی ظلم کیے ہیں، وہ اس سے کچھ حصہ آج درس میں وہ بیان ہوگا۔ جب قریش کے جو لوگ انہوں نے حبشے کو بھیجا تھا کہ وہ مسلمانوں کو واپس لے آ کر ان پر اپنا ظلم جاری رکھے، وہ تو وہاں سے ناکام ہو کر واپس آئے، اور جب یہاں مکے میں آ گئے تو ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ان کو بھی پتہ چل گیا، اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، ان کا بھی ان کو پتہ چل گیا۔ تو وہ بہت ڈر گئے کہ دن بدن اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اور دن بدن یہ جو مشرکین ہیں وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس ڈر کی وجہ سے یہ سارے لوگ جمع ہو کر انہوں نے ایک عہد کیا، اور وہ یہ کہ اور ایک حربہ وہ حق دبانے کے لیے اس نے استعمال کیا، وہ یہ ہے کہ متفقہ طور پر اس نے ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور اس کے تمام حامیوں سے یکلخ تمام تعلقات قطع کر دیں گے، نہ کوئی شخص بنو ہاشم سے نکاح کرے اور نہ ان سے میل جول رکھے جب تک بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قتل کرنے کے لیے نہ دے، یعنی قتل کرنے کے لیے ہمیں حوالہ نہ کر دے، اس تک ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ تو اور ایک مضمون بھی یہ لکھ کر اندرونی کعبہ میں اویزان کی کہ، اور وہ کس نے لکھی؟ منصور بن اکرمہ، جس نے اس ظالمانہ اور صفاقانہ معاہدے کو لکھا۔ تو اسی وقت من جانب اللہ ان کو اللہ کی طرف سے ان کو سزا مل گئی، اور وہ سزا کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس کے جو وہ ہاتھ یعنی انگلی تھی وہ شل ہو گئی، بیکار ہو گئی، ختم ہو گئی، کہ آگے یہ کتابت نہیں کر سکے۔ اور ابو طالب نے مجبور ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ وہ شیب ابی طالب میں پناہ لی، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب مومن اور کافر سب نے آپ کے ساتھ دیا نبی علیہ السلام کے۔ مسلمانوں نے تو اسلام کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، لیکن یہ جو بعض لوگ جو کفار تھے اور نبی علیہ السلام کی اس تکلیف میں ان کے ساتھ رہے، تو یہ صرف اور صرف خاندانی اور نسبی تعلقوں کی وجہ سے بنو ہاشم میں صرف ابو لہب قریش کا ساتھی رہا، اور باقی یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور یہ تقریباً مسلسل 3 سال اس حصار میں اور سخت تکلیف میں مسلمانوں نے یہ حالت گزاری، یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کی بلبلانے کی آواز باہر آنے لگی۔ سنگ دل خوش ہو کر یہ آواز سنتے تھے، کہ لیکن جو اس میں سے رحم دل تھے تو اس نے ناگوار گزارا کہ یعنی تم کو یہ تکلیف نظر نہیں آتی؟ تم لوگوں کو یعنی مشرکین مکہ ایک دوسرے کو کہتے تھے جب ان مسلمان کے بچوں کو جو بلبلانے کی جو آواز وہ سنتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ دیکھو منصور بن اکرمہ کے ہاتھ کا کیا ہو گیا، وہ تو شل ہو گیا، آپ ان کو بھی نہیں دیکھتے، اللہ کے عذاب سے آپ نہیں ڈرتے؟ تو ایک دوسرے کو ڈرانے لگے۔ جب ایک دوسرے کو ڈرانے لگے
تو اس پر آفت آئی ہے، لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس طرح ہم نے جو معاہدہ لگا ہے کہ ہم سے پیچھے ہٹے۔ جو مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، اس سے تقریباً ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے کہ مسلمانوں نے کی کر کے پتے کھائے اس سخت وقت میں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کسی چیز کا لین دین اس نے ختم کر دیا، کوئی لین دین اس سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا، اگر کرتا تھا تو وہ بھی دگنی اور ٹرپل قیمت پر کو مسلمانوں کو ایک چیز بیچتا تھا۔ تو ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، اتفاق سے شب میرے پیر کسی تر چیز پر پڑا، تو میں نے وہ اٹھا کر اپنے زبان پر رکھ کر میں نے اگل لیا۔ جب میں وہ نکل گیا تو آج تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز میں نے کھایا، یہ صحیح چیز تھا کھانے کا تھا یا نہیں تھا، لیکن اسی وجہ سے کہ اس نے اسی دنوں میں کوئی چیز بھی نہیں کھایا۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا اپنا واقعہ وہ بیان فرما رہا ہے کہ میں ایک مرتبہ شب کو بیدار ہو گیا اور میں پیشاب کے لیے جا رہا تھا، تو راستے پر ایک چیز کے ساتھ میں نے ٹکر کھایا۔ جب ٹکر کھایا تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ اون کا کال تھا، تو میں نے وہ جلا کر اور میں نے اس کو کوٹ چان کر اس کا سفوف بنا لیا اور پانی کے ساتھ میں نے وہ کھا لیا۔ تقریباً کئی دن تک میں نے اس پر سہارا لے لیا۔ تو یہ جو مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی ظلم ہوتے تھے تو اس پر ایک کفار لوگ خوش ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ ابو لہب نے ایک بات کی ساروں کے ساتھ کہ جو بھی مسلمانوں پر کوئی چیز بیچ دے تو اگر اس کی قیمت 10 درہم ہو تو مسلمانوں پر اگر بیچے تو اس کی قیمت اس کو 30 درہم ہونا چاہیے، ڈبل بھی نہیں تو ٹرپل۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ستم کا ایک داستان ہے۔ اگر اس طرح کسی نے بھی نہیں کیا تو ہمارے سے نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے اس طرح ظلم کے باوجود بھی مسلمانوں پر سستی چیز وہ گراں دینے کے باوجود اگر اس نے بھی نقصان کر دیا تو میں اپنے طرف سے میں اس کو وہ نقصان پورا کر دوں گا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا نرمی نہیں کرنا چاہیے، بالکل نرمی دل بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کی ایک داستان ہے، اور جو چیز ان کو لیکن ان کے پاس کچھ تھے ہی نہیں۔ بعض لوگ اس طرح تھے کہ وہ بازار میں آ کر جب چیز کی قیمت معلوم کر کے تو اس طرح واپس بھوکے چلے جاتے، کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو قیمت دے رہا تھا وہ گراں دے رہا تھا، جو اس کے لینے کا نہیں تھا۔ تو یہ پھر اور یہ مسلمانوں پر یہ جو ظلم تھا، اور اس میں مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے تھے وہ تڑپتے تھے، اور مسلمانوں کے بچوں کو جو آواز بلبلانے کے تھے وہ یہاں تک کہ سارے لوگ کو سنتے تھے۔ تو بعض لوگ نے جب اپنے عزیزوں کو اس تکلیف میں دے کر تو اس کا دل دکھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو ادھر عیش کے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن وہاں جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ اس طرح تکلیف میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم سے نہیں ہو سکتے۔ تو بعض میں اس طرح تھے کہ وہ مسلمانوں پر وہ رحم کھانے لگے، اور اس طرح ہوا کہ وہ پوشیدہ طور پر مسلمانوں کو یہ کھانے پینے کا جو چیز تھے وہ بیچتے تھے۔ اور ایک واقعہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اپنے پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ غلام کو ہمراہ لے کر کچھ غلہ لے جا رہے تھے، جاتے جاتے ابو جہل نے دیکھ لیا کہ تو ابو جہل نے اس سے کہا کہ تم بنو ہاشم کے لیے غلہ لے جاتے ہو؟ یہ ابو جہل نے اس کے ساتھ ابو جہل نے ان کو یہ بتایا کہ آپ ان کے ساتھ مطلب یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو غلہ دینے روکتے تھے اور آپ رات کو اس کے لیے غلہ لے جاتے، غلہ بیچتے۔ تو اس پر ابو جہل نے غصہ ہو کر کہ میں آپ لوگوں کو رسوا کروں گا کہ اگر آپ اس طرح کام کرتے ہیں، ہم تو ان لوگوں سے غلہ منع کرتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو رات کے وقت آپ غلہ بیچتے ہیں، یہ تو ہماری دشمنی ہے، یہ ہے۔ ابو جہل جب یہ الفاظ اس نے کہا تو راستے میں ایک شخص آیا کہ جو ابو البختری
جو اس نے آیا اور اس نے جب یہ ابو جہل کی جو سارے باتیں سنی کہ ابو جہل نے اس کو اس طرح کیا کہ میں آپ کو تمام لوگوں کے سامنے رسوا کروں گا، تو ابو البختری نے ان کو بتایا کہ اس کا اپنے اونٹ ہے، اس کا اپنا سامان ہے، جو بھی لے جا رہے ہو کوئی بھی اس کو منع نہیں کر سکتے۔ تو ابو جہل نے اس سے سخت الفاظ منہ سے نکالے، تو ابو البختری نے اس طرح دیکھتے دیکھتے جب دیکھ لیا تو اونٹ کا ایک ہڈی پڑا تھا، تو اس نے وہ اٹھا کے ابو جہل کو سر پہ مار لیا۔ جب سر پہ مار لیا تو اسی دوران حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابی طالب سے وہ دیکھتے تھے کہ اس نے ابو جہل کو مارا، ابو البختری نے ابو جہل کو مارا۔ تو جو ابو جہل کو مارا تو ابو جہل کو مارنے پر اتنا غصہ نہیں آیا جتنی غصہ اس کو حمزہ نے دیکھ کر کہ حمزہ نے مجھ کو دیکھ لیا اور انہی کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ گئی، تو اس پر وہ بہت بڑا غصہ ہو گئے۔ تو یہ ابو جہل اور ابو البختری کا ایک دوسرے کے ساتھ جو مکالمہ اور بات اور جھگڑا تھا وہ بھی اس میں سامنے آ گیا۔ انہی تکالیف اور مصائب کے بنا پر بعض لوگوں کے دلوں میں رحم آ گئے کہ ہم اس طرح ظلم نہیں کر سکتے، جو ظلم ہم نے 3 سال اس پر مسلسل کیا یہ ظلم بس، یعنی آگے ہم اس معاہدے کو توڑنے کے خیال اس کے دل میں پیدا ہوا۔ تو سب سے پہلے ہشام بن عامر کو خیال آیا کہ افسوس ہم تو کائی پیے اور ہمارے جو اقارب ہے وہ دانا دانا سے ترسے اور فاکے پر فاکا کینچے، یعنی جب رات ہوئی تو ایک اونٹ کا غلہ اس نے شیب ابی طالب میں لے جا کر اس نے چھوڑ دیا۔ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ستم کا داستان تھا، اگلے درس میں بھی انشاءاللہ جو باقی حصہ ہے وہ اس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔